حدیث نمبر 5 ہے اسلام، ایمان اور احسان کی تعریف۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے ارشاد فرمایا، بینما، اس دوران، نحن، ہم لوگ، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ذات یوم، ایک دن، اذ طلع، اچانک طلوع ہوا، علینا، ہم پر، رجل، ایک آدمی، شدید بیاض الثیاب، اس کے جو کپڑے تھے بہت زیادہ سفید تھے، شدید سواد الشعر، اور بہت زیادہ سیاہ بالوں والا، لا یری علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کے نشانات نہیں دکھائی دے رہے تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے اس کو کوئی پہچان بھی نہیں رہا تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے اپنی ہتھیلیاں اپنی رانوں کے اوپر رکھ لیں، وقال یا محمد، اور اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام، اسلام یہ ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ اس بات کی شہادت دیں، گواہی دیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور آپ نماز قائم کریں، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور آپ زکوٰۃ ادا کریں، وَتَصُومَ رمضان، اور آپ رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اگر آپ کے پاس استطاعت ہو تو حج بیت اللہ بھی ادا کریں۔ قال صدقت، تو راوی کہتے ہیں، آگے سے اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ بولا ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں، فعجبنا لہ، تو ہم نے تعجب کیا اس بندے کے لیے کہ یسألہ ویصدقہ، سوال بھی کر رہا ہے اور ساتھ تصدیق بھی کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ قال، اس نے کہا، فاخبرنی عن الایمان، آپ مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ، یہ کہ تو اللہ پہ ایمان لے کر کے آئے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پہ ایمان لے کر کے آئے، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پہ ایمان لے کر کے آئے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پہ ایمان لے کر کے آئے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ ایمان لے کر کے آئے، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لے کر کے آئے۔ قال صدقت، تو راوی کہتے ہیں، اس آنے والے سوالی نے کہا، آپ نے سچ کہا ہے۔ قال، اس نے پھر کہا، فاخبرنی عن الاحسان، آپ مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال، ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ، کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں کأنک تراہ، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، فإن لم تکن تراہ، بس اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے، فإنہ یراک، تو اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ قال، تو پھر اس آنے والے نے کہا، فأخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما المسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے اس چیز کے بارے میں پوچھا گیا ہے، یعنی قیامت کے بارے میں، وہ پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا، یعنی پوچھنے والا اس سے زیادہ جانتا ہے۔ قال، تو اس آنے والے نے کہا، فأخبرنی عن اماراتها، مجھے اس قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجئے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تلد الامۃ ربتها، یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو، یا لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، وان ترا، اور یہ کہ آپ دیکھیں گے، الحفاۃ، ننگے پاؤں لوگ، العراۃ، ننگے بدن لوگ، رعاء الشاء، بکریوں کے چرواہے، یتطاولون فی البنیان، وہ عمارتیں
بلڈنگیں بنانے کے اندر ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ قال، راوی کہتے ہیں ثم انطلق، پھر وہ آنے والا سوالی چلا گیا۔ فلبثت ملیہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیر رکا۔ ثم قال لی، پھر آپ نے مجھے کہا یا عمر، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اتدری من السائل، جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت، تو میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ قال، تو آپ نے ارشاد فرمایا فإنہ جبریل، یقیناً وہ جبریل علیہ السلام تھے، اتاکم، وہ آئے تھے تمہارے پاس، یعلمکم دینکم، تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں۔ تو اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اور جبریل علیہ السلام جب بھی آتے تھے تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت میں آتے تھے۔ تو اس دن آئے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہاں سے یہ بھی بات ایک عظیم سامنے آتی ہے کہ صحابہ اپنے ساتھ والے صحابہ کا تعارف رکھتے تھے، اپنے دائیں بائیں کے علاقے کے لوگوں کو جانتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازی نہ نمازی امام کو جانتے ہیں اور نہ امام نمازیوں کو جانتا ہے، سال ہا سال ایسے گزر جاتے ہیں۔ صحابی کہہ رہے ہیں لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا تھا کہ بندہ کون ہے، بندہ بھی اجنبی تھا، لباس بھی اتنا صاف ستھرا تھا کہ ہمیں سفر سے آیا ہوا نہیں لگتا تھا، اور بالوں کے اندر کوئی مٹی نہیں پڑی ہوئی تھی، بال بھی بالکل سیاہ تھے، ایسا کوئی سفر کا نشان بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن آتے ساتھ اس نے طالب علموں والا انداز اپنایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے طالب علم بننے کے لیے، کسی سے علم سیکھنے کے لیے بیٹھنا کیسے ہے۔ جبریل علیہ السلام چونکہ دین سکھانے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے دین سیکھنے کا انداز بھی بتایا کہ آنا ہے تو اپنے استاد کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ اپنی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں کے اوپر رکھیں، اور اس کے بعد گویا ہوں کہ استاد محترم مجھے یہ مسئلہ بتا دیجئے۔ تو اسی طرح انہوں نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو کسی بندے کا نام اس کی توجہ لینے کے لیے لیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہیں، اپنی رانوں پہ ہاتھ رکھے ہیں، اوپر سے آپ کا نام لے لیا ہے، مزید توجہ بڑھ گئی ہے تو ساتھ ہی دستے سوال دراز کر دیا کہ مجھے اسلام کے متعلق بتا دیجئے۔ چونکہ کسی حدیث کے اندر اگر اسلام اور ایمان دو لفظ اکٹھے آ جائیں پھر ان کے اندر فرق کیا جاتا ہے۔ اسلام ظاہری اعمال کو کہا جاتا ہے اور ایمان باطنی عمل کا نام ہے، اور اگر اکیلا اسلام آئے تو اس سے ایمان مراد ہوتا ہے، اور اسی طرح اکیلا ایمان آئے تو اس سے اسلام بھی مراد ہوتا ہے۔ اگر دونوں الگ الگ آئیں تو ایک دوسرے سے دوسرا بھی مراد ہوتا ہے، اگر اکٹھے آ جائیں پھر اس کے اندر یہ فرق کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اسلام کے متعلق جب پوچھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری چیزیں بتائی، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، زبان سے گواہی دو، لوگ سن رہے ہوں یا میں سن رہا ہوں، یہ ظاہری چیز ہے۔ میں اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، ساتھ نماز کے قائم کرنے کا عمل جو لوگوں کے سامنے ہوگا پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہ اسلام ظاہری صورت کو کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا، لوگ دیکھ لیں گے، روزے رکھے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، حج کرے گا، لوگ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ظاہری اعمال ہیں، یہ اسلام انہی کے اوپر بولا جاتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں مکمل ہوئی ہیں تو ساتھ ہی اس نے کہا کہ صدقتہ، آپ نے یہ بات بڑی سچی کہی ہے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدق، یہ کیسا سائل ہے، کیسا سوال کرنے والا ہے، سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ ورنہ اگر کوئی لا علم بندہ ہو جس کے پاس معلومات نہ ہو، وہ سوال کرے تو کم از کم تصدیق نہیں کرتا۔ اگر تصدیق وہی بندہ کرتا ہے جس بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سوال واقعی اس نے اس کا جواب ٹھیک دیا ہے۔ حضرت جبریل سوال کر رہے ہیں تاکہ سامعین سن لیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں اور جبریل علیہ السلام اس کی تصدیق بھی ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلا سوال کہا اللہ کے رسول مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے۔ تو آپ نے وہ باطنی چیزیں جن کا تعلق انسان کے قلب اور دل کے ساتھ ہے، ظاہری افعال کے ساتھ نہیں ہے، ان سب کا تذکرہ کیا کہ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ ورسولہ، کہ تو اللہ رب العزت پہ ایمان لائے، اس کے فرشتوں پہ ایمان لائے،
اس کے رسولوں پہ ایمان لائے، اس کی کتابوں پہ ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لائے۔ یہ 6 ایمانیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے۔ تو اس سے ان سارے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان باطنی امر کا نام ہے، ایمان باطنی چیز کا نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور جب یہ بات ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے پھر وہی بات کی، صدق تھا، آپ نے سچ کہا ہے۔ تو صحابہ پھر بھی سن رہے ہیں۔ تیسرا سوال رکھ دیا، مجھے احسان کے بارے میں بتلا دیجئے۔ ہمارے نزدیک احسان وہ ہوتا ہے اگر کوئی بندہ کسی کی مشکل کے وقت مدد کرے تو اس کا اوپر اس کا احسان ہو جاتا ہے، لیکن شریعت کے ہاں احسان کی تعریف ایک وہ ہے کسی کی مدد کرنے کے اعتبار سے، اور عبادات کے اندر احسان کی تعریف یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس اخلاص سے کریں، اس خشوع سے کریں، اس خضوع سے کریں، دنیا سے اس طرح کٹ کے اللہ کی عبادت کریں اور اپنے دل سے دنیا کو نکال کے اللہ کی عبادت کریں، آپ کو یوں محسوس ہو رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر ایک اور سوال کر دیا، عن الساعہ، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو جبریل علیہ السلام نے فوراً اگلا سوال کر دیا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، چونکہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم یہ صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، آسمان سے بارش کب برسنی ہے، کتنی برسنی ہے، کس علاقے میں برسنی ہے، اس کا علم بھی اللہ رب العزت کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے رحم اور پیٹوں کے اندر کیا ہے یہ بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی نفس کو اس بات کا علم نہیں ہے اس نے کل کیا کمانا ہے، کیا کھانا ہے، کل رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی بندہ یہ بھی نہیں جانتا کہ کل اس کی موت کس جگہ پہ آ جانی ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھیں، جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول یہ 5 چیزیں جانتے تھے فقد اعظم الفریہ، اس نے اللہ کے رسول کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ یہ 4 سوالات ہوئے تو کہا اللہ کے رسول فاخبرنی عن اماراتها، اگر آپ کو قیامت کے بارے میں نہیں علم تو اس کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں سے متعلقہ جو بات بیان فرمائی ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ تو اس کے معنی محدثین نے کئی بیان کیے ہیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم کیسے دے گی۔ ایک تو مراد یہ ہے کہ کوئی بادشاہ وقت کا کسی لونڈی کو لے گا اور اس لونڈی سے اس کا ایک بیٹا پیدا ہوگا، جب بادشاہ فوت ہو جائے گا وہ بیٹا کل کو بادشاہ بنے گا تو یہ اپنے باپ کی جو لونڈی ہے حقیقتاً تو اس کی ماں ہے، یہ اس کا بھی مالک بن جائے گا، یہ اس کی رعایا کے اندر آ جائے گی۔ تو یہ بھی ایک معنی بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا معنی جو محدثین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات یوں ہوتا تھا کہ لونڈیاں بکتی بکاتی آتی جاتی رہتی تھیں، اگر اس کا کسی جگہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو آگے مالک نے کسی اور جگہ بیچ دیا، یہ بیٹا کل کو بڑا ہوا، بازار گیا اور وہاں سے کوئی لونڈی چاہیے تھی، اس نے ایک عورت کو خریدا، گھر لے کر کے آ گیا، اس کو نہیں پتا تھا لیکن تھی وہ اس کی ماں۔ تو یہ مراد ہے ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈیاں اپنے مالکوں کو جنم دیں گی۔ چونکہ یہ حدیث بھی موجود ہے کہ آزاد آدمی کا بچہ چاہے وہ لونڈی سے پیدا ہو وہ آزاد ہی ہوا کرتا ہے، تو اس وجہ سے ام ولد کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ جب اس کا آقا فوت ہو جائے تو ام ولد لونڈی آزاد ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم انطلق فلبثت ملیہ، وہ اچانک بندہ اٹھا، سوالات مکمل ہوئے، جوابات مکمل ہوئے، سیشن ختم ہوا، اٹھا اور چلا گیا۔ تو میں کچھ دیر بیٹھا تھا تو آپ نے پوچھا اے عمر اتدری من السائل، یہ سوال کرنے والا جو آیا تھا بندہ اس کو جانتے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول میں تو نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو دین سکھانے آئے ہیں
خود طالب علم بن کے بیٹھے ہیں، استاد کے ادب و احترام میں کمی نہیں کی، سوالات کا سیشن مکمل ہوا ہے، اٹھ کے چلے گئے ہیں اور صحابہ کو وہ سارا دین سکھا کے چلے گئے، اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں، اور اسی طرح قیامت کے بارے میں جو علم اللہ کے رسول نے کہا مجھے نہیں ہے، اور قیامت کی جو نشانی آپ نے بیان کی وہ بھی صحابہ نے ساری سن لی۔ تو خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔